بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکر آفریدی آفیشیل چینل میں خوش آمدید. آج کی کلاس میں ہم مائکروسافٹ ورڈ 2007 کے انسرٹ ٹیب میں پیجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس میں موجود آپشن ہمیں اپنے پیج کی فارمیٹنگ، نیا پیج انسرٹ کرنا یا کسی دوسرے پیج سے اپنا کام شروع کرنے کے لیے مختلف آپشن دیتا ہے. سب سے پہلا آپشن اس میں کور پیجز سے متعلق ہے. جیسے ہم کوئی بھی جب بک شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی فائل شروع کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹائٹل پر مشتمل، ایک فارمیٹنگ پر مشتمل ایک پیج بناتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ کی جانب سے اس میں بنے بنائے کچھ فارمیٹ شدہ ٹائٹلز پر مشتمل اور دیگر فارمیٹنگ پر مشتمل پیجز ہیں جو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. مثلا ہم اگر کوئی پیج لینا چاہیں اپنی مرضی کا، اور ہم لیتے ہیں، جیسے یہ پیج ہم لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں پہلے سے تقریباً تمام چیزیں فارمیٹنگ میں موجود مل جاتی ہیں. اگر ہم اس پر کام کرنا چاہیں تو ہمیں کافی آسانی ہوتی ہے، ہمیں مکمل فارمیٹنگ نہیں کرنی پڑتی. اگر ہم کسی اور طرح کا کوئی پیج لینا چاہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. چونکہ اس کی فارمیٹنگ پہلے سے مکمل کی گئی ہوتی ہے تو ہمیں اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیں اس طرح کا پیج بنانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا اب یہ ہے، ہم یہاں ڈیٹ لکھیں گے اور یہاں ہم ڈاکومنٹ کا ٹائٹل لکھیں گے. تو ہم مائکروسافٹ ورڈ لکھ لیتے ہیں. اسی طرح یہ اگر ٹائٹل ہو گیا تو یہاں ہم مثلا چینل کا نام لکھ لیتے ہیں، چینل نیم. اور اسی طرح ہم دیگر فارمیٹنگ، ڈاکومنٹ، سب ٹائٹل وغیرہ، یہ تمام فارمیٹنگ اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز، مثلا اگر ہم اس کو ریموو کرنا چاہیں تو ہم یہاں آئیں گے اور یہاں ریموو کرنٹ ریموو کر سکتے ہیں، ریموو کرنٹ کور پیج. تو ہم جیسے یہاں کلک کریں گے تو یہ پیج ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں یہ تمام جو فارمیٹنگ پر مشتمل کور پیجز ہیں، ان میں اگر ہم اپنی مرضی کا کوئی پیج شامل کرنا چاہیں وہ بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. مثلا ہم کوئی پیج اگر ڈیزائن کرتے ہیں یہاں پر، تو ایک یہ ٹائٹل رکھ لیتے ہیں بالفرض، اور اس طرح کی دو تین چیزیں اور اس میں ایڈ کر کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ہم نے وہ ٹائٹل رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو یہ سب ٹائٹل رکھ لیا، اور اس میں ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں شامل کرنی ہوں گی. تو اب اس پیج کو ہم فارمیٹ کر کے اس کو کور پیج کے طور پر سیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں انسرٹ میں کور پیجز میں آ کر سب سے نیچے سیو سلیکشن ٹو کور پیج گیلری، یہاں پر آنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں آئیں گے اور یہاں پر کلک کر دیں گے. جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کس نام سے آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم لکھ دیتے ہیں مائی کور پیج، مائی کور پیج. یہ اپنا فارمیٹ، یہ اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہوگی. یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، فار آن یوز لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جب ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ پیج ہمارے پاس یہاں سیو ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم نے یہاں اس کو سیو کیا ہے،
یہ رہا مائی کور پیج. اب کہیں بھی ہم اسے اگر اپلائی کرنا چاہیں گے اس کو تو یہ بہت آسانی سے ہوگا. مثلاً ہم اسے ابھی ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی اسے اپلائی کرنا چاہیں, جیسے اب یہ پیج ہے پہلے ہم نے وہ اپلائی کیا تھا, اب ہم جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر یہ فارمیٹنگ اپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آتے ہیں ہم اگلے پیج اگلے آپشن کی جانب. اس آپشن میں اب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگلے پیج سے شروع کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اگلا پیج آٹومیٹکلی ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن ہم جب یہاں کوئی کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے پیج پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہم نے یہاں صرف ٹائٹل لکھا, ٹھیک ہے, یا ہم نے یہاں پر کوئی آبجیکٹ انسرٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب باقی کام ہم دوسرے پیج سے کرنا چاہتے ہیں یا تیسرے سے کرنا چاہتے ہیں. اب 2 پیج ہمارے پاس موجود ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور پیج ہو, تو اس کے لیے ہم انسرٹ پر اور بلینک پیج پر کلک کرتے ہیں. بلینک پیج پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہمارے پاس پیج کتنے ہو جاتے ہیں 4.4. جیسے ہم کلک کرتے ہیں دیکھیں 5.5 5 پیجز ہو گئے. تو اسی طرح ہم یہاں سے کوئی بلینک پیج لے سکتے ہیں. اس کے بعد پیج بریک کا جو آپشن ہے, پیج بریک کے اس آپشن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا کوئی اسائنمنٹ لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیراگراف کے بعد جب ہم اگلا پیج شروع کریں تو اگلا جو پیراگراف شروع کریں وہ نئے پیج پر ہو. مثلا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہاں پر =rand بریکٹ اوپن 3 بریکٹ کلوز انٹر, ہم نے 3 پیراگراف لیے. ٹھیک ہے, اس کی ہم فارمیٹنگ کرتے ہیں, اسے ہم دیتے ہیں یلو کلر. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم یہاں سے ریڈ کر دیتے ہیں. یہاں اس سے ہم دیتے ہیں گرین تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہم اسے دے دیتے ہیں گرین کلر, اور یہاں اسے ہم دے دیتے ہیں یلو بیک گراؤنڈ, اور ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد یو کین ایزیلی چینج جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اگلے پیج پر آئے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے کرسر کو ہم رکھیں گے یو پر, اور اس کے بعد ہم کلک کر دیں گے پیج بریک پر. ٹھیک ہے, ہم جیسے ہی پیج بریک پر کلک کریں گے تو اگلے پیج پر ہمارا یہ پورا پیراگراف چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم اسے سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اسے انٹر کر کے انٹر, اچھا یہ آ گیا سینٹر پر. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یلو جو لکھائی ہے جس کے پیچھے ہم نے ہائی لائٹ کلر لگایا ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگلے پیج پر تیسرے پیج پہ چلا جائے. تو اس کا طریقہ کار بھی پیج بریک کے ذریعے یوں ہی ہوگا کہ ہم اس پر جیسے ہی کلک کریں گے یہ اگلے پیج پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں ہم نے سمجھا پیجز کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سمجھیں گے ٹیبل کے بارے میں. امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو بہترین طور پر سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ اس کے آپشن بہت ہی آسان تھے. اور اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ آپ کمنٹس میں پوچھیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.